subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، نماز حاجت یعنی کہ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کی جاتی ہے، اس کی رکعتیں کتنی پڑھی جاتی ہیں، اور پھر یہ نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ ہم اگر حاجت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہماری حاجت کی نماز کیوں قبول نہیں ہوتی، کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری حاجت کی نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی۔ تو سامعین مکرم، یاد رکھیے نماز حاجت کے پڑھنے کے بے پناہ برکتیں ساتھتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس نماز کی ترغیب فرماتے تھے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کسی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر رشتہ نہیں ہو رہا، نوکری نہیں ہو رہی، جاب نہیں مل رہی، یا کوئی بیماری ہے، تو آپ صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس پریشانی کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب یہ سمجھے کہ اس نماز کو کس وقت پڑھنا ہے، تو دیکھیں کسی بھی وقت آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے۔ آپ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک اس وقت میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے صلاۃ الحاجات بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ دوسرے نمبر پر زوال کا وقت، جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو تو اس وقت بھی یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرے نمبر پر عصر کے فرض ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب تک، تو جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ یہ نفل نماز عصر کے بعد نہیں ادا کر سکتے۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان کے علاوہ جب آپ چاہیں آپ حاجت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تو یاد رکھیے کہ صلاۃ الحاجات کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے نیت کرنی ہوتی ہے، اور پھر نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے اگر آپ نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو وہ اس طرح ادا کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر، اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہ، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور کوئی چھوٹی سی سورت ملانی ہے۔ اب اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد فلاں سورت پڑھیں، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ جس طرح باقی 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں بالکل اسی طرح یہ صلاۃ الحاجات کے 2 نفل پڑھنے ہوں گے۔ بس فرق صرف جو ہے وہ نیت کا ہے، اس میں نیت آپ نے صلاۃ الحاجات کی کرنی ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھیں، اس کے بعد رکوع سجود ادا کیجئے، اسی طرح آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اس کو بسم اللہ سے شروع کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں، رکوع سجود اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں، درود پاک اور دعا کریں، دائیں بائیں جانب سلام پھیریں، نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کریں۔ دعا بھی آداب دعا کے ساتھ کریں، کیونکہ بعض لوگ تو دعا کرتے ہیں زبان سے الفاظ تو ادا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن مگر ایک تو دل میں یقین کمزور ہوتا ہے، دوسرا دھیان بھی کہیں اور ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو میری حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے، اللہ ہی ہے جو میری ان مشکلات کو ٹالنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو میری ان ساری امیدوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ اب دعا کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں، پھر اللہ کی ثنا کیجیے، سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد جو بھی مسئلہ ہے وہ پیش کیجیے۔ یا اللہ میری جاب کا مسئلہ ہے، یا اللہ میری بیماری میں مبتلا ہوں، اس کو دور فرما، یا اللہ میں پریشان ہوں، میں پریشانیوں میں جھگڑا ہوں، مجھے اس سے چھٹکارا عطا فرما دے، یا اللہ میرے رزق اور روزی کا مسئلہ ہے، اس میں برکتیں عطا فرما۔ تو جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کے حضور پیش کریں، اس کے بعد پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھیں، پھر آپ اس طریقے سے دعا مکمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، آپ کو اب منہ مانگی مراد ضرور عطا فرمائے گا۔
اب یہ سمجھے کہ حاجت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ پختہ یقین نہیں ہوتا۔ ہم کمزور یقین، کمزور اعتماد، کمزور بھروسے کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جب ہم اپنے دل میں کامل یقین رکھیں گے، جب ہمارے دل میں پختہ اعتماد ہوگا اللہ کی ذات پر، اللہ ہی ہے جو ہماری ان مشکلات کو ٹالنے والا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کریم پھر ضرور کرم فرمائے گا، ہماری مشکلات کو دور فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ارکان کو بڑی تیزی سے ادا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ضروری ہے، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر بڑے اطمینان سے ادا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس وضو میں بھی ہم جلدی کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو وضو کر رہے ہیں آیا کہ کامل وضو کر رہے ہیں یا مکمل وضو کر رہے ہیں، یا کہیں کسی وضو میں کمی پیشی تو نہیں کر رہے کسی عضو کے دھونے میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور کا جو ایک صحابی حاجت کے لیے التجا کرتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے کہ اپنے وضو کو مکمل کرو، مکمل وضو کرو، پورا وضو کرو، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی پیشی نہ ہو۔ پھر وضو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اس کے بعد پھر میری ذات پر درود پاک پڑھو، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ غلطیاں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جب ہم نماز حاجت ادا کریں گے اللہ کریم ضرور نظر کرم فرمائے گا، تو اور ہماری حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے تمام مشکلات کو ختم فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔